نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ نماز میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھتے ہیں، جیب سے قرآن نکالتے ہیں، ورق پلٹتے ہیں، اور جب وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد والی تلاوت قرآن پاک کے نسخہ سے دیکھ کر کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ موبائل نکالتے ہیں، جیب سے کھولتے ہیں اور اس سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نماز میں۔ اور اسی طرح کچھ لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بطور سامع کے کھڑے ہوتے ہیں یا ویسے، وہ بھی اسی طرح جیب سے قرآن نکالتے ہیں، کھولتے ہیں اور اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، نماز میں قرآن پاک کے نسخہ سے یا موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھنا اور قرآن سننا مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس پر آپ کے سامنے چند دلائل پیش کریں گے۔ پہلی بات سنیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہاتھ باندھنے سے متعلق کیا ہے؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 740۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ نماز کی سنت ہے۔ یہ تو ہو گیا ہاتھ باندھنے سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب جو آدمی نماز میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نہیں باندھتا، بلکہ وہ تو اگر نسخہ بڑا ہو تو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کھڑا ہوگا، اگر چھوٹا ہو تو ایک ہاتھ سے نسخہ پکڑ کے کھڑا ہوگا، اگر موبائل ہے تب بھی۔ یعنی وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پورا نہیں کرتا۔ حکم کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھا جائے، اور وہ دائیں ہاتھ سے قرآن لے کے کھڑا ہے۔ سنت کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھا جائے، اور وہ آدمی بجائے ہاتھوں کو باندھنے کے ہاتھ میں قرآن پاک لے کر کھڑا ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ وہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ اور نماز میں ایسا عمل کرنا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہوتی ہو، کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ نمبر 2 سنیے، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشہور تابعی ہیں، یہ صحابہ و تابعین کے متعلق فرماتے ہیں کانوا یستحبون ان ينظر الرجل، کہ صحابہ و تابعین نماز میں آدمی کے لیے مستحب سمجھتے تھے کہ وہ اپنی نظروں کو سجدہ کرنے کی جگہ رکھے۔ تعظیم قدر الصلاۃ، یہ کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ نمازی نماز میں اپنی نگاہوں کو سجدہ کرنے کی جگہ پہ رکھے۔ اب جو آدمی قرآن پاک دیکھ کر پڑھتا ہے وہ تو سجدے کی جگہ پہ نظر نہیں رکھتا، وہ تو اپنی نظریں قرآن پاک کے نسخے پر یا موبائل پر ٹکا کے کھڑا ہے، یعنی وہ صحابہ کرام کے اس معمول کی مخالفت کرتا ہے۔ نمبر 3، یہود و نصارہ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ جب اپنی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وہ اپنی کتابوں کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور ان کو دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر تابعی، حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات، وہ نماز میں قرآن پاک کے دیکھ کر پڑھنے کو ناپسند کرتے ہیں، اور وہ وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اس میں اہل کتاب کی مشابہت ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اہل کتاب کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ وہ دیکھ کر پڑھتے ہیں، وہ اپنی کتاب کو اٹھا کر پڑھتے ہیں، تو ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے، ہمیں زبانی قرآن پاک پڑھنا چاہیے، ہمیں ہاتھ میں نسخہ نہیں اٹھانا چاہیے نماز کے اندر، تاکہ اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اگلی بات سنیے، اس طرح کرنے والا بندہ
وہ عمل کثیر کا مرتکب ہوتا ہے، اور فقہا نے لکھا کہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث سنیے، ایک صحابی ہیں حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے سجدہ کے لیے مٹی درست کرنی ہو، یعنی سجدہ کرنا ہے اور سامنے کنکریاں بچھی ہوئی ہیں یا مٹی ہے، اور تمہیں اس کے تکلیف کا چبھنے کا خطرہ ہے، تو تم اس کو برابر کر سکتے ہو۔ اور ساتھ کیا فرمایا کہ تمہیں ایسا کرنے کا اختیار صرف ایک مرتبہ ہے، یعنی سجدہ کے لیے اگر تمہیں مٹی برابر کرنے کی ضرورت ہو، لازمی ہو تمہارے لیے، تم نے صحیح کرنی ہے تو ایک بار کر سکتے ہو۔ اب جو آدمی نماز میں قرآن دے کر پڑھتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو تو بار بار حرکت دیتا ہے، وہ پہلے تو جیب سے قرآن پاک نکالے گا، پھر وہ اس کو کھولے گا، پھر وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہ جائے گا، پھر وہ بار بار ورق پلٹے گا، یعنی وہ حرکت کو بار بار کر رہا ہے، اور یہ نماز کے خشوع کے خلاف ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے باوجود فرمایا کہ تم یہ کام ایک مرتبہ کر سکتے ہو۔ اب یہ آدمی یہ ایک رکعت میں بار بار کر رہا، پھر دوسری رکعت میں کر رہا، یعنی وہ اپنی نماز میں اس عمل کو بار بار دہرا رہا ہے، عمل کثیر کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس لیے بار بار ہاتھوں کو حرکت دینا جائز نہیں ہے۔ اگلی سنیے بات، ایک صحابی ہیں حضرت سوید بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی لوگوں کی امامت کر رہا ہے اور وہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا اور انہوں نے قرآن پاک کو ہٹا دیا۔ یہ روایت ہے کتاب المصاحف میں، یہ امام ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، حدیث نمبر 786، اور یہ روایت الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بھی نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یہ اہل کتاب کی مشابہت ہے، یہ صحابہ کرام کے عمومی معمول کے خلاف ہے۔ حضرت سوید بن حنظلہ نے غصے سے ہٹا دیا تھا، بعض روایات میں تو سخت الفاظ آتے ہیں، یعنی اس کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے نماز میں آپ قرآن پاک دے کر نہ پڑھیں، زبانی پڑھیں، اور اگر کوئی امام ایسا ہو کہ جو قرآن پاک دیکھ کر پڑھتا ہو، جیب سے نکالتا ہے، کھولتا ہے، بار بار اس کے ولق پلٹتا ہے، پھر رکوع جانے کے لیے پھر وہ جیب میں ڈالتا ہے، تو یہ عمل کثیر کا مرتکب ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز قطعاً نہ پڑھیں آپ۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ نماز میں دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا مکروہ ہے، ناجائز ہے، اس برے عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔